میں غریباں سے خون ٹپکا چشمے گریاں سے بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا ایک یہ. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میں ہوں جاوید اور آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں ندیم سرور کے ایک پرانے سے نوحے پہ، جس پہ کامنٹ آیا تھا کہ مجھے ریئیکٹ کرنے کے لیے، اس نوحے کو سننے کے لیے. اور یہ نوحے کا ٹائٹل ہے گائز نہ رو مولا، اور یہ 2009 کا نوحہ ہے. کافی پرانا نوحہ ہے، بہت پرانا نوحہ ہے. اور ان کا مطلب پرانا نوحہ کی بات کی جائے تو اماں بار بار، نارو زینب اور حسین زندہ باد، عباس علمدار، عباس آ رہے ہیں. مطلب ان کا نوحہ میں بہت سنا ہوں، اچھا ہی لگتا ہے پورا. اور ان کی آواز ابھی تک میں نے سنا نہیں ہوں کہ مطلب لوگوں کو ٹچ کرنے والا، آنکھ سے آنسو گرنے والا، جیسے فرحان علی وارثی کا ہے. وہ ان سے بڑھیا ایک نمبر تو میں ان کو مانتا ہوں. ان کا نوحہ سننے والا زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں گائز، کہ مطلب پہلے میں اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے نوحہ ہے، اس کے بعد بات کرتا ہوں اس کے بارے میں. اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. کامنٹ سے موٹیویشن ملتا ہے، کافی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا کامنٹ دیکھ کے. پھر مجھے سجیسٹ پتہ چلتا ہے کہ کس نوحے پہ ریئیکٹ کرنا ہے یا کس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنا ہے. ضرور کریے گا کامنٹ، اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کو سپورٹ دیکھ کے کافی اچھا لگ رہا ہے، بہت بہت شکریہ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس نوحے. کافی پرانا نوحہ ہے، سنتے ہیں. نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا ایھا المظلوم یا ایھا المظلوم یا ایھا المظلوم نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا. منہال نے ایک دن آ کے کہا، منہال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے اے زین العباد، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر. دل تھام لیا، خون رونے لگے، خون روتے ہوئے بس اتنا کہا، اشام اشام منہال تڑپ کر کہنے لگا، رونے کا سبب مولا ہے کیا، میراث شہادت آپ کی ہے. مولا نے کہا لا ریب مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا، بے شک میراث شہادت ہے، یہ آل نبی کی فطرت ہے. سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا. منہال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا. آغاز ہے شام غریباں سے خون ٹپکا چشمے گریاں سے بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا. کیسے بھولوں اس منظر کو، نیزے پہ پھپھی کی چادر کو، ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا. ناموں سے پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر، تر خون میں تھا سب کا چہرہ ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا. شام کے بازار کے
نرگس خوشیاں مناتے ہوئے ہجوم میں، یہ سہل ابن سعد ہے۔ اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، یہ کون آفتاب اور مہتاب ہے؟ سہل ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، ہر سر کو دیکھتا تھا، لیکن جب حسین کے سر کو دیکھا اب نگاہیں وہیں پہ رک گئی۔ فاطمہ کے بیٹے کے سر سے نظریں نہیں اٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی نور والا چہرہ ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں تاج، اور وہ گردن کو جھکائے ہوئے چل رہا ہے۔ قریب آ کے کہنے لگا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام۔ غریب نے اس مجمع میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے دیکھا، نظریں اٹھائی، کہا نانا کے صحابی تجھ پر بھی میرا سلام۔ پر نانا کا نام آیا، سہل طرف کر رہ گیا، کہا آپ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، فاطمہ کا پوتا۔ ارے میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ بی بی کا سنا، تڑپ کے دوڑا، شہزادی کے اونٹ کے قریب پہنچا۔ سہل نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، گردن کو جھکائے ہوئے سلام کیا، کہا بیوی میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، اگر غلام کچھ کر سکتا ہے تو مجھے حکم دے۔ اب آ گئی سہل، اگر مہربانی کر سکتا ہے تو ذرا ان نیزوں والوں سے کہہ دے کہ سروں کو لے کر آگے چلے جائیں، یہ زمانہ ان سروں کو دیکھے، فاطمہ کی بیٹیوں کے کھلے سروں کی طرف زمانے کی نگاہیں نہ نہ جائیں۔ ہم تو کو زنجیر کا تھا، نہ ہم تو کو زنجیر کا تھا، غم پھپھیوں کا ہم شیر کا تھا، بازار کے غم نے مار دیا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ اللہ میرے یہ حد ستم، پہروں تھے کھڑے دربار میں ہم، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ ایک شام کا ایک زندان کا غم، معصوم سی ننھی جان کا غم، جو ہو نہ سکی مر کے بھی رہا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ ریحانو سرور شام چلو، اور شام کی وہ گلیاں دیکھو، بیمار جہاں کہتا ہی رہا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ نوحہ ایسا کہ مجھے رلا دیا نوحہ نے، جب انہوں نے تقریر کرنا اسٹارٹ کیا، بتانا اسٹارٹ کیا صحابی کے بارے میں، تو آنکھ سے آنسو آنے لگی کہ مطلب اس سمے کا منظر کیا ہوگا، جب کیسا لگتا ہوگا کہ جب ان کے سر نیزے پہ جا رہے ہیں، اور آل محمد کے جتنے بھی گھرانے کے لوگ تھے سب جا رہے تھے، بے پردہ تھے بی بی زہرا، کیسا لگ رہا ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ مطلب ہوں گے، صحابہ لوگ ہوں گے جو جانتے نہیں ہوں گے، جو پتہ نہیں ہوگا کون ہے، جن کو معلوم چلا ہوگا بہت لعنت برسا ہے یزید کے اوپر۔ جب انہوں ملک شام پہ گئے، وہاں سے جب گزر رہے تھے، لوگ نے انہیں مطلب دیکھا، اور کون تھے قتل کرنے والے، کون تھے امام حسین کو مارنے والے، شہید کرنے والے؟ کیا سیاہ تھے؟ نہیں، سیاہ نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھے، اذان ادھر بھی تھی، نماز ادھر پڑھتے تھے اور نماز ادھر بھی پڑھتے تھے۔
جتنے بھی تھے نا سب صحابہ اکرام، اولیاء مطلب صحابہ اکرام کے جتنے بھی تھے سب بیٹے تھے، صحابے تھے، جانتے تھے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں. تو کیا پتہ نہیں کیوں جنگ کر رہے تھے، کیوں لڑائی کر رہے تھے، کیوں قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے امام حسین کو، صرف عزت کے لیے. یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ظلم کیا گیا تھا آل محمد پہ. قسم سے اس نوحے کو میں نے سنا، اور جنہوں نے ریکویسٹ کیا تھا اس نوحے پہ ریئیکٹ کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. اور مطلب ایسے ایسے نوحہ پہ ریئیکٹ کرنے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے، کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ نوحہ اور بھی کیسا کیسا ندیم سرور کا نوحہ ہے. میں سب نوحہ نہیں جانتا ہوں، نہیں سنا ہوں، پر آپ لوگوں کے دوارا مجھے پتہ چلتا ہے کہ نوحہ کون کون سا ہے، اور یہ آل محمد کے بارے میں کیا ہے، یہ سب پتہ چلتا ہے. یزید کے اوپر آج بھی لعنت برسائی جاتی ہے. جو سرابی تھا، جو گناہ گار تھا، آج اگر یزید کی حکومت رہتی ہے تو یہ لوگ جو یزیدی بنے ہوئے ہیں، جو محرم نہیں کرنے دیتے ہیں، محرم کے خلاف ہیں، ماتم نہیں کرنے دیتے ہیں، ماتم کے اوپر خلاف ہے. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، اور لگ بھگ یہ 6 پارہ کچھ حصے میں ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر جہاں ظلم ہو وہاں ماتم کرنا چاہیے، وہاں ماتم کرنے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. جو نہیں پڑھنے گئے ہیں، ریلس بنا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، وہ خود نہیں پڑھے ہوئے ہیں یار، کہاں سے بتائیں گے، وہ کیا جانیں گے. لوگوں کو جب چوٹ لگتی ہے خود پہ نا تو ماتم کرتے تو وہ اچھا ہے، آل محمد پہ ماتم کر لیے، غم بنا دیے تو بہت برا ہو گئے ہیں. لوگ محرم کو ایک طرح کا تماشا سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ تماشا کرتا ہے. دل سے مانو یہ آل محمد کو، امام حسین کو، تو پتہ چلے کہ محرم کیا ہوتا ہے، اور آل محمد کا محرم مطلب امام حسین کون ہے، عباس کون ہے، کیا جانتے ہو. تم اپنی ہسٹری نہیں جانتے ہو، ان کے بارے میں کیا جانو گے. دوسرے کے گھر جھانکتے رہتے ہو، دکھتے رہتے ہیں، کیا پتہ ہے آپ کو. چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریئیکشن ویڈیو لے کے، تب تک کے لیے گائز کرو فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے.